الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور نوجوان ساتھیوں، اس امت کے لیے اللہ رب العزت کا سب سے عظیم تحفہ قرآن کریم ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. ابھی آپ کے ایک ساتھی نے قرآن کریم کی آخری چند صورتیں پڑھ کر حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے. اللہ رب العزت اس کے لیے قرآن کریم کو سعادت اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج امت جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کو داؤں پر لگا چکی ہے اور ہر میدان میں نقصان اٹھا رہی ہے. نقصان کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج امت کا رشتہ اللہ کی کتاب سے کمزور ہو گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی قوموں کو عروج اور عزت عطا فرمائے گا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. میں جرأت کر کے ایک بات کہتا ہوں کہ آج امت کے ہر طبقے نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. ہر طبقے نے، چاہے وہ عام لوگوں کا طبقہ ہو یا علماء کا طبقہ ہو، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہوں یا دین سے دور ہوں، ہر ایک نے قرآن کے حق کو ادا کرنا بند کر دیا. اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، میں نے اپنی بہترین کتاب کو منتخب امت کے ہاتھوں میں دیا ہے. یہ کتاب بھی تمام کتابوں میں افضل اور یہ امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے. میں نے اپنی یہ کتاب اس منتخب اور افضل امت کے ہاتھ میں دی ہے، مگر اس امت کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ امت 3 گروہ میں تقسیم ہو گئی. ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ ہم کون سے گروہ کے ساتھ کھڑے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، میں نے اپنی یہ کتاب اپنے منتخب بندوں کو دی ہے
ایک منتخب امت کو دی ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس امت محمدیہ میں 3 گروہ ہو گئے. پہلا گروہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ ظالم لنفسه کس کو کہا گیا ہے؟ ظالم لنفسه اس شخص کو کہا گیا ہے جس کے اندر 3 عیب ہوں. نمبر 1، وہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو. نمبر 2، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا ہو. نمبر 3، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرتا ہو. یہ تینوں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ میں شامل ہیں. آج حال یہ ہے اہل علم کا بھی کہ صبح سے شام تک اپنی مصروفیات میں، ذاتی مصروفیات میں، مدرسے کی مصروفیات میں، تعلیم و تعلم کی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، مگر 24 گھنٹے میں قرآن اٹھا کر کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں قرآن کریم کی محبت بھی ہوگی. قرآن سے محبت یہ اللہ سے محبت کی نشانی اور علامت ہے. اور جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا وہ قرآن کی محبت سے بھی محروم ہوگا. ہمارے اکابر کا معمول تھا کہ دن کی مصروفیات کتنی بھی ہوں لیکن وہ قرآن کی متعینہ مقدار کی تلاوت کے بغیر نہ سوتے تھے نہ اپنے کسی اور کام میں مصروف ہوتے تھے. آج ہم نے قرآن کو بند کر کے طاق میں سجا دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچوں کا کام ہے پڑھنے کا، ہم تو پڑھ کے علامہ ہو گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو تارک قرآن بن کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ تلاوت کا تارک ہو، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کا تارک ہو، قرآن پر عمل کا تارک ہو. ظالم لنفسہ کے اندر یہ تینوں صفات اوصاف کے حامل شامل ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ وہ ظالم ہیں جو قرآن کو چھوڑے، چاہے تلاوت کو چھوڑنے والے ہوں، چاہے مفہوم کو سمجھنے کے لیے وقت نہ لگانے والے ہوں، چاہے تاریک عمل ہوں. قرآن کی زبان میں وہ سب ظالم لنفسہ. اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. یہ پہلا طبقہ ہے، پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اس امت میں دوسرا گروہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، جس تک میں نے اپنے کلام کو پہنچایا ہے، مگر وہ بیچ میں کھڑا ہے. کیا مطلب بیچ میں کھڑا ہے؟ مقتصد، درمیان میں کھڑا ہے. جو چیزیں پسند آتی ہیں ان پر عمل کرتا ہے اور جو چیزیں اس کے من کو نہیں بھاتی ان کو چھوڑ دیتا ہے. گویا قرآن کی چاہی زندگی نہیں گزارتا، من چاہی زندگی گزارتا ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، کچھ چیزوں کو لو اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دو. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. جو قرآن جس کے پاس ہے اس کو زندگی کے ہر قدم پر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. کچھ چیزوں کو لیتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو تو یہ مومن کی شان نہیں، یہ منافق کی علامت ہے. چنانچہ دوسری آیت میں اللہ نفاق کی علامات کو ذکر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کچھ لوگ ہیں بالکل کنارے پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کچھ ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں،
نقصان پہنچتا ہے تو انقلب علی وجہہ، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ پر عمل کریں کچھ کو چھوڑیں، خسر الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کہیں اس دوسرے گروہ میں تو شامل نہیں ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو قرآن کی پوری بات پر عمل نہ صحیح، کچھ پر تو عمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا نہیں، کچھ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو در حقیقت اپنی منچاہی باتوں پر عمل کرتا ہے، تیرا قرآن کے کسی بھی حصے پر کوئی عمل نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم چاہے طالب علم ہوں، چاہے عوام کے طبقے سے ہمارا تعلق ہو، چاہے طبقہ علماء سے ہو، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ دو گروہ جو شروع میں ذکر کیے گئے، یہ دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ وہ بھی جو نہ قرآن پڑھے، نہ اس کو سمجھے، نہ اس پر عمل کرے، وہ بھی محروم، اور جو عمل تو کرے مگر کچھ پر عمل کرے کچھ کو چھوڑ دے، وہ بھی خدا کی رحمت سے محروم۔ آگے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور اس امت میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہتا ہے۔ سابق بالخیرات بإذن اللہ، اللہ کی توفیق سے وہ ہر خیر پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس تیسرے گروہ کا تذکرہ کر کے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ گروہ ہے جس کو قیامت کے دن بہترین کامیابی ملے گی، اور یہی وہ گروہ ہے جس کے قدموں میں جنت کی نعمتوں کو نچھاور کر دیا جائے گا۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تیسرا گروہ ہے جو ہر وقت اللہ کے ہر حکم پر عمل کے لیے مستعد رہتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھو میرے سوال کا جواب دینا زور سے، جو تم کہو گے وہ تمہارا رب سنے گا۔ یہ بتاؤ کہ قرآن نے امت کے 3 گروہ بنائے ہیں، ان میں سے کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ پہلے گروہ میں؟ بھائی بولو نہیں۔ دوسرے گروہ میں نہیں۔ دعا کرو خدا ہمیں تیسرے گروہ میں شامل کرے، آمین۔ اور تیسرا گروہ ہے سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں صرف زبانی جمع خرچ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو زندگی میں 4 کام کرو۔ جس نے یہ 4 کام کیے، میں خدا کے اس گھر میں بیٹھ کر اس طالب علم کو، اس انسان کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ خدا اس کو سابق بالخیرات بإذن اللہ میں شامل فرمائے۔ کیوں بھائی؟ وہ 4 کام کرنے کو تیار ہو؟ سب سے پہلا کام، اگر سابق بالخیرات بإذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ ہم دین کا جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ خلوص نیت سے محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ قرآن پڑھیں گے رب کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں تک دین کو پہنچائیں گے رب کی رضا کے لیے، اسلام کی خدمت کریں گے رب کی رضا کے لیے۔ جب نیت درست ہوگی تو اللہ سابق بالخیرات بإذن اللہ کی فہرست میں نام کو شامل کرے۔ اور اگر نیت درست نہیں ہے تو یاد رکھو پہاڑ جیسا عمل بھی ہوا میں اڑ جائے گا، اور نیت درست ہے تو ایک ذرے کے برابر بھی اگر عمل ہوگا تو اللہ میزان عدل میں اس کے وزن کو بڑھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کی 3 بری نیتوں کو ذکر کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں اپنے دامن کو بچانا، اور یہ صرف طلبہ ہی کے لیے نہیں ہے، ہر فرد کے لیے ہے۔ میں اپنے عزیز طلبہ سے کہتا ہوں، تم نے قرآن کریم پڑھا، علم دین حاصل کرنے یہاں آئے، مقصد کیا ہے؟ غور کرو، آقا فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او لیصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے علم دین حاصل کیا، اور نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ شہر کے، ملک کے، علاقے کے اہم علماء کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے بھی موقع مل جائے، فرماتے ہیں اس کی نیت خراب ہے۔ یہ حافظ ہو جائے، محدث ہو جائے، فقیہ ہو جائے، عالم ہو جائے، اس کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ او لیماری به السفہاء، علم دین حاصل کرتا ہے کیوں؟ تاکہ اپنے علاقے کے جاہلوں کا کمانڈر بن سکے، جاہلوں پر اپنے علم کا رعب ڈال کے انہیں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر سکے۔ آقا فرماتے ہیں نیت خراب ہے، ادخلہ اللہ النار، خدا اس کو بھی جہنم میں جھونک لے۔ علم دین حاصل کیا کیوں؟ لیصرف به وجوہ الناس الیہ، تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کسی پیر سے وابستہ ہوتا ہے تاکہ خلافت مل جائے، میں بھی اپنی مجلس کو جما سکوں، میں بھی اپنی خانقاہ چلا سکوں۔ اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ تک پہنچ جائے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ اپنے نام کے آگے مجاز اور خلیفہ کا ٹائٹل لگا سکے۔ خدا تیرے دل کے کھوٹ کو خوب جانتا ہے۔ او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، تو کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ بن جائے، نیت خراب ہے، اس لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ادخلہ اللہ النار۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، میرے ساتھیوں، اگر آپ سابق بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو۔ جو کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کچھ ہم اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں، ہمارا رب اس سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے۔ تو پہلا کام ہے نیتوں کو درست کرنا۔ دوسرا کام، اگر آپ سابق بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میں اپنے عزیز طلبہ سے بھی کہوں گا کہ 2 کام اور کرو۔ ان 2 کاموں کا تعلق در حقیقت ایک ہی چیز سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ میں انشاءاللہ اپنے اساتذہ کی بھی فرما برداری کروں گا اور اپنے والدین کی بھی فرما برداری اور اطاعت کروں گا۔ جو اپنے والدین کی اطاعت کرے اور اپنے اساتذہ کا احترام کر کے ان کے کہنے پر عمل کرے، اللہ اس کو سابق بالخیرات باذن اللہ میں شامل فرمائے۔ خاص طور پر اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی ہلاکت اور بربادی کی وجوہات میں سے ایک حدیث میں ایک وجہ ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں امت خدا کی رحمت سے کب محروم ہوگی؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، جب میری امت کا جوان اپنی بیوی کے کہنے میں چلنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آنے لگے جوان اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو انتظار کرو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْقًا أَوْ قَذْفًا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز طلبہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی دعائیں لیتے رہو، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو سابق بالخیرات باذن اللہ میں شامل کرے۔
خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف ماں ہے۔ ہمارے یہ بچے اپنے باپ کی کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ باپ ناراض ہو گیا تو وہ جو پیسے ملتے ہیں کہیں ان کا سلسلہ بند نہ ہو جائے۔ لیکن ماں کی حیثیت آج ہمارے جوانوں کی نظر میں پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے، اور اللہ رب العزت دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے ایک آیت میں، اور کہتا ہے ماں کا زیادہ خیال رکھنا۔ اے خدا کیوں؟ فرماتا ہے تیری ماں نے تیرے اوپر 2 عظیم احسانات کیے ہیں۔ چنانچہ کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر اور دیکھ ماں کا بہت خیال رکھنا۔ اے خدا کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ارے یہ تیری ماں ہے جس نے ضعف اور کمزوری کے باوجود تیرا بوجھ اٹھایا، اور 1-2 دن نہیں، 3-4 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، تیرا بوجھ پورے 9 مہینے اٹھایا۔ اس کو بیٹھنے میں تکلیف، اس کو چلنے میں تکلیف، اس کو کھانے اور پینے میں تکلیف، لیکن تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر تیری پیدائش پر ہر طرح کے درد اس نے جھیلے، اور پیدا کرنے کے بعد، جنم دینے کے بعد تجھے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی تھی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس ماں کا عظیم احسان یہ ہے کہ پیدائش کے بعد اپنے سینے سے لگا کر تجھے 2 سال تک اپنا خون جگر پلایا ہے، تیری رگوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے۔ اگر تو آج ماں کا احسان نہیں پہچانے گا تو تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی کبھی نہیں بن سکتا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اگر سابق بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے اسی کے ساتھ جوڑی تھی ایک دوسری بات کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے ان کی دعائیں لو۔ جس طالب علم کے دامن میں اساتذہ کی دعائیں ہوں گی، اللہ اس کو آفتاب و مہتاب بنا کر کے چمکائے گا، اور جس نے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے استاد کا دل دکھایا ہوگا، یاد رکھو کبھی وہ مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سابقم بالخیرات باذن اللہ میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک طرف ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسری طرف اپنے عمل اور کردار سے اپنے اساتذہ کے دلوں کو خوش کرو۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر سابقٌ بالخیرات بِإِذْنِ اللَّهِ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرو، جو کچھ کرو اللہ کی رضا۔ دوسرا کام یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو۔ تیسرا کام یہ کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر گناہ اور حرام سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جو حرام سے بچے گا خدا اس کو سابق بالخیرات باذن اللہ میں شامل کرے۔ اور میں اپنے ہاں بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے نوافل پڑھنا اہم نہیں ہے، ان کے لیے نفلی روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان کو نفلی عبادات میں مصروف ہونا ضروری نہیں۔ ہاں ان کے لیے ضروری ہے زندگی کے ہر قدم پر حرام سے بچو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہیں، نوجوان صحابی تھے وہ، 5 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت اس میں یہی ہے، فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اگر تم عبادت گزار بندوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہا آپ نے تہجد بہت پڑھو، یہ نہیں کہا بہت نفلی روزے رکھو، یہ نہیں کہا بہت تسبیحات پڑھو، فرمایا اگر عبادت گزار بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ہر حرام سے اپنے دامن کو بچاؤ۔
اتق المحارم، محارم جمع ہے، ہر حرام سے اپنے دامن کو بچاؤ. میں بھی اپنے عزیز طلبہ سے کہتا ہوں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش. آپ جوان ہیں، آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون گرم ہے، یہ آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اور اس ملک میں گناہ بہت عام ہے اور گناہ میں مبتلا ہونا بہت آسان ہے. ہاں اگر دل میں خوف خدا ہے تو انسان گناہ سے بچے گا، ورنہ تو نہیں بچے گا. تم گناہ کو اس لیے مت چھوڑو کہ محتمین صاحب ناراض ہو جائیں گے. گناہ سے اس لیے نہ بچو کہ استاد پکڑ لے گا تو کیا کہے گا. گناہ سے اس لیے نہ بچو کہ نادم دارالاقامہ تک شکایت پہنچے گی. نہیں، گناہ سے اس لیے بچو کہ میرا رب ناراض ہو جائے. خدا کی ناراضگی اگر دل میں ہوگی تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر ہر حرام سے بچنے کی کوشش کرو گے بھائی. کوشش اللہ اس کی برکت سے آپ کو سابقم بالخیرات باذن اللہ میں شامل کر دے. اور ایک آخری چیز، ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ قرآن کی مجلس ہے، بہت مبارک مجلس ہے. اگر سابقم بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک آخری کام اور کرو. اور وہ آخری کام یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اب ہم زندگی کے آخری سانس تک اپنی پڑھی ہوئی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے. جو کچھ سیکھا ہے ہم اس کی نشر و اشاعت کریں. جب تم علم کی نشر و اشاعت کرو گے تو اللہ سابقم بالخیرات باذن اللہ میں آپ کے نام کو شامل کرے. آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کے آپ دکان میں لگ گئے، بزنس میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، کسی جگہ آپ نے ورکنگ شروع کر دی، ملازمت اختیار کر لی، مگر دین کے کام میں نہیں لگے. تو یاد رکھو تم کچھ بھی بن جاؤ، سابقم بالخیرات باذن اللہ میں نام شامل نہیں. یہ دین جو ہم نے حاصل کیا ہے، یہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں قابل رشک عالم کا تذکرہ کرتے ہیں. صرف عالم ہو جانا یہ انسان کو قابل رشک نہیں بناتا. قابل رشک کیا چیز بناتی ہے؟ فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں دو لوگ قابل رشک ہیں. ایک وہ شخص جس کے پاس مال ہو اور وہ اس مال کو بے دریغ خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ قابل رشک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی ختم ہو جانے والی دولت سے جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو خرید رہا ہے. یہ قابل رشک ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے اور اس کے بدلے میں جو کچھ تم جنت کی نعمتیں خریدو گے وہ ہمیشہ باقی ہے. یہ شخص قابل رشک ہے. اور دوسرا کون ہے قابل رشک؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَيَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. وہ شخص جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہو، علم دین اس کو عطا کیا ہو، اور وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسروں کو وہ علم سکھاتا ہو، تو وہ قابل رشک ہے. صرف علم دین حاصل کرنے والا قابل رشک نہیں ہے، جو حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کرے وہ قابل رشک ہے. تو میرے عزیز طلبہ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں زندگی کے آخری سانس تک وہ دوسروں تک پہنچانے اور اس کو پھیلانے کی ذمہ داری کو بھی ادا کرتے رہیں گے. جو اس ذمہ داری کو ادا کرے گا خدا سابقم بالخیرات باذن اللہ میں اس کے نام کو شامل کرنا. میرے عزیز طلبہ
یہ آیت ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. جو 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اسے مضبوطی سے پکڑو اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں ان پر عمل کی کوشش کریں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھو جو عمل کی کوشش کرتا ہے خدا اس کے لیے کامیابی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اس لیے کوشش کرو خدا آپ کے عمل کو قبول کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو سابقوا بالخیرات باذن اللہ میں شامل فرمائے گا. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.